اس محفل کی صدارت ناول، شاعر، ناقد، تنقید نگار، ڈرامہ نگار، ماہر تعلیم باسل سلطان کاظمی کریں گے۔ اب ہم اپنی بہت شکریہ، آپ دونوں سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پہ ہی تشریف رکھیے۔ صاحب صدر کی اجازت سے محترمہ ریحانہ قمر صاحبہ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اس کے بعد صاحب صدر کی اجازت سے میں نے کچھ کوشش کی ہے پیش کرنے کی جسارت کروں گی۔ جس طرح کل کی گفتگو میں یا کل کی محفل میں جو بڑی سیر حاصل رہی، یہ نقطہ سامنے آیا کہ صحت مند معاشرے کی ایک خوبی یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنی عورت کو اظہار کی آزادی فراہم کرے تاکہ اس کا قلم اس کی سوچ اور شخصیت کا سچا عکاس ثابت ہو سکے۔ میں بے حد ممنون ہوں حافظ احمد صاحب اور شبانہ چودھری صاحبہ کی کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ ریحانہ قمر صاحبہ کی شاعری پر اپنی رائے پیش کر سکوں۔ جہاں تک ریحانہ قمر صاحبہ کی شاعری کے اسلوب اور آہنگ کی بات ہے تو ریحانہ صاحبہ سادہ، پرخلوص، ہمدرد اور باوفا عورت، اور خاص طور پر ماں کی محبت، چاہے وہ اپنی ماں سے عقیدت یا محبت کا اظہار ہو یا پھر خود ماں ہونے کے ناطے اپنے بچوں کے لیے شفقت کی بات ہو، ان سارے جذبات کو بڑے فطری انداز میں بہت سادگی اور بے ساختگی سے شعر میں ڈھالنے کا ملکہ رکھتی ہیں۔ کہتی ہیں، میں ماں کی تصویر کے آگے روئی جب، میں ماں کی تصویر کے آگے روئی جب میری ماں کی آنکھیں دیکھنے والی تھی۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، اشفاق احمد صاحب نے فرمایا کہ ریحانہ قمر کی شاعری میں ماں کی محبت ایک بڑی قوت اور محرک کے طور پر کار فرما ہے۔ ریحانہ قمر صاحبہ کی شاعری میں بلا شبہ محبت کا رنگ بہت نمایاں ہے، مگر یہ محبت صرف ایک ذات کے لیے یا روایتی معاشقوں والی محبت نہیں ہے۔ ریحانہ محبت کا وصف اور صلاحیت رکھتی ہیں، یہ محبت کرنے کے آداب سے واقف ہیں، اسی لیے زندگی کے ہر رشتے کو محبت سے عبارت کرتی ہیں۔ ان کی شاعری میں بڑے سکون اور اطمینان کی جھلک ملتی ہے، ایک ٹھہراؤ ہے۔ بقول گلزار صاحب، ریحانہ کی شاعری سنانے کا انداز تو روٹھا روٹھا سا ہے، مگر آنکھوں میں دوستی کے صحیح جذبے مہکتے ہیں۔ معاشرے کے کسی بھی اصول، رواج یا رسم کے خلاف بغاوت کا رنگ موجود ہونے کا امکان مجھے نسبتاً کم محسوس ہوا ہے ان کی شاعری میں۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ ہاتھ پاؤں میرے کیوں باندھ کے رکھتا ہے سماج، زہر کیوں لگتی ہے اٹھتی ہوئی میری آواز، بلکہ تلخ حقیقتوں کو خود بھی تسلیم کرتی ہیں اور دوسروں کو بھی تسلی دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں، تیری شہزادی کو ایک دن رائے گاں ہونا ہی تھا، تیری شہزادی کو ایک دن رائے گاں ہونا ہی تھا، جو ہوا ہے وہ میری ماں ہونا ہی تھا۔ کہیں کہیں اداسی کے بادل منڈلاتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، جہاں کہتی ہیں، گھر کے اندر رہ کر بھی ہم گھر کا حصہ بن نہ سکیں، گھر کے اندر رہ کر بھی ہم گھر کا حصہ بن نہ سکیں، تیرا میرا دکھ ہے کتنا سانجا مائے گی۔ کہیں کہیں غصے کی کیفیت فرار میں یا فرار کی کیفیت غصے میں ڈھلتی ہوئی بھی محسوس ہوتی ہے، جہاں کہتی ہیں، میں اپنی ذات نہ اپنے مقام میں رہتی ہوں، میں اپنی ذات نہ اپنے مقام میں رہتی ہوں، دھوئے کا پھول ہوں، آتش فشاں میں رہتی ہوں۔ یا جب کہتی ہیں، خود تو مجھے حق مانگنا آیا نہیں اب تک، خود تو مجھے، یہ عورتوں کے لیے قابل توجہ ہے، خود تو مجھے حق مانگنا آیا نہیں اب تک، ہر بات کہلواتی ہوں بچوں کی زبان سے۔ شاعری وجدانی اور ذوقی چیز ہے، اور کیونکہ انسانی طبیعتوں میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، اسی لیے وجدان اور ذوق کا کوئی معیار تو قائم نہیں کیا جا سکتا، مگر ملٹن کے نزدیک شعر کی خوبی یہی ہے کہ وہ سادہ ہو، جوش سے بھرپور اور حقیقت پر مبنی ہو،
ریحانہ قمر صاحبہ کی شاعری مجھے اسی تاریخ پر پوری اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. جذبات و تخیلات کو عالمی شعور پر لانے کا نام شاعری ہے. لاکھوں جذبات، کروڑوں تخیلات، جس طرح بھی امجد اسلام امجد نے بھی سلائیڈ میں فرمایا کہ جن کو بیان کرنے کے لیے عام لوگوں کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، مگر دل میں ان کا اثر، دماغ میں ان کے ہونے کا احساس موجود ہوتا ہے. انہی داخلی کیفیات کو الفاظ کا جامع پہنا کر صفائی ہستی سے آراستہ کرنا ہی شعر کی خوبی ہے. ریحانہ قمر کو اسی لیے سہل ممتنع کی شاعرہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری کو خدا نے وصف عطا فرمایا ہے کہ ہر قاری ان کا شعر اپنی داخلی کیفیات کی ترجمانی سمجھتا ہے. وہ اتنی سادگی سے عام فہم اور شاندار الفاظ کا چناؤ کرتی ہیں کہ قاری کا جیسا کہ فرماتی ہیں. اب یہ بہت بڑی بات ہے لیکن بہت آسانی سے انہوں نے کہی ہے، مجھے بہت پسند ہے ذاتی طور پہ یہ شعر. فرماتی ہیں پیار میں پاگل ہو جاتے ہیں، پیار میں پاگل ہو جاتے ہیں لوگ مکمل ہو جاتے ہیں. تم آنکھوں پر ہاتھ نہ رکھو ہم خود اوجل ہو جاتے ہیں. لہو پہچان اپنی کھو رہا ہے، اسی ناسور سے ڈرتی ہے دھرتی، اسی ناسور سے ڈرتی ہے دھرتی جو گہرا اور گہرا ہو رہا. بہت شکریہ. ایک غزل ہے جس کا جو عنوان ہے، جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی غزل کے ساتھ جو خاتون ہیں جن کی آج کتاب کی رونمائی ہوئی ہے ماشاءاللہ، ریحانہ قمر صاحبہ کو ان کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں اپنی یہ غزل جس کا عنوان کچھ عورت کے ارد گھومتا ہے. نگاہوں دھڑکنوں میں جب محبت بول اٹھتی ہے، نگاہوں دھڑکنوں میں جب محبت بول اٹھتی ہے تو سچ کر زندگی میں کوئی جنت بول اٹھتی ہے. میں جب شاہکار میں اپنا سلیقہ ڈھال دیتی ہوں، میں جب شاہکار میں اپنا سلیقہ ڈھال دیتی ہوں، میرے اجلے تخیل کی نفاست بول اٹھتی ہے. نئی تہذیب میں زہریلے رنگوں کی جھلک پا کر، نئی تہذیب میں زہریلے رنگوں کی جھلک پا کر تڑپ کر پھر میرے اندر کی فطرت بول اٹھتی ہے. میرا ہر لفظ قانون شریعت کا صحیفہ ہے، میرا ہر لفظ قانون شریعت کا صحیفہ ہے. میرے صدق و صداقت پر عدالت بول اٹھتی ہے. میں اپنے آپ کو جب وقت کی بھٹی میں پڑھتی ہوں، میں اپنے آپ کو جب وقت کی بھٹی میں پڑھتی ہوں، میری آنکھوں میں صدیوں کی شکایت بول اٹھتی ہے. بہت شکریہ. کسی خاکے میں جب بھی میں وفا کے رنگ بھرتی ہوں، کسی خاکے میں جب بھی میں وفا کے رنگ بھرتی ہوں، میرے من میں بہاروں کی نزاکت بول اٹھتی ہے. اور مکتب پیش خدمت ہے. ارم سب خوشبوئیں میری یہ سارے رنگ میرے ہیں، ارم سب خوشبوئیں میری یہ سارے رنگ میرے ہیں. قلم جب میں اٹھاتی ہوں تو عورت بول اٹھتی ہے. ارم سب خوشبوئیں میری یہ سارے رنگ میرے ہیں، قلم جب میں اٹھاتی ہوں تو عورت بول اٹھتی ہے. یہ خاص طور پہ ریحانہ قمر صاحبہ کے لیے بے حد شکریہ.